بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں SDTV۔ کہا جاتا ہے کہ جو پاپولیشن ہے، آبادی ہے، یہ ایک بلیسنگ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک برڈن ہے۔ مجھے حال ہی میں ایک برٹش کونسل کے صاحب ملے، انہوں نے کہا یہ جو 2 کروڑ اور 70 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، ان ہر بچے میں 3 چیزیں کامن ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا؟ وہ کہنے لگے ان میں سے کسی بچے کے پاس کوئی اسکل نہیں، دوسری چیز ان میں سے کسی بچے کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں، اور تیسری چیز ان میں سے کسی بچے کے پاس کوئی کولیٹرل نہیں ہے جس کو وہ بارگین کر کے یا دے کے، جسے مارگیج کر کے آگے جائے، نہ کوئی جائیداد نہ کچھ۔ تو میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ جو بلیسنگ ہے وہ برڈن میں تو نہیں کہیں کنورٹ ہو رہی۔ پاپولیشن ایک ایسی چیز ہے جو ملکوں کو اٹھا کے بھی رکھتی ہے، گرا بھی دیتی ہے۔ اب چین میں 1.4 ارب لوگ رہتے ہیں، بٹ انہوں نے ترقی کے سفر میں جب انہوں نے بالکل لیبر سے اوپر اٹھ کے انڈسٹریلائزیشن ہوئی اور پھر سروسز میں آئے اور پھر آگے نالج اکانومی تک وہ پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کے مینوفیکچرنگ میں بہت سے بچوں کو ریٹین کیا، بہت سوں کو پڑھنے باہر بھیجا۔ اور مجھے کوئی بتا رہا تھا حال ہی میں چین میں کہ کئی ملین ان کے پاس اب وہ جو نالج اکانومی کا کرٹیکل ماس ہوتا ہے، جو باہر آئیوی لیگ سے پڑھ کے واپس آئے ہیں، وہ بھی ہے جس سے وہ کر رہے۔ کیا نتیجہ تھا کہ دے پلانڈ اٹ پراپرلی، اپنی جو پاپولیشن ہے اسے پلان کیا۔ سب سے بڑا ایسڈ یہ ہے۔ پاکستان بھی وہ ملک ہے جس میں کوئی 65% نوجوان ہیں، اور ابھی تک یہ ملک کے پہیے کو چلا سکتے ہیں، برڈن نہیں ہوئے۔ چائنا میں 1 چائلڈ پالیسی کی وجہ سے وہ بوڑھے آنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ برڈن ہے۔ جاپان میں پاپولیشن کولیپس ہو گئی ہے، جرمنی میں کولیپس ہو رہی ہے۔ تو ایک قسم کی یہ بلیسنگ ہے اگر اس کو ہم پلان کر کے اس کو یوز کر سکیں۔ باقی چیزیں تو یہیں پڑی رہیں گی، اکنامک ریسورسز، معدنیات، یہ یہیں رہیں گی، خراب بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اب اس کو ہم فائدہ اس سے تب اٹھا سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ پاپولیشن کیا ہے اور آگے کس طرح، اور پھر اس کو ہم پلان کریں۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ہمیں پتہ ہو کیا ہے اور پاتھ وے کیا ہے اور یہ کیسے کنیکٹ ہوگا۔ ایک ادارہ ہے یہاں پہ اس وقت جو یہی جو ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، اور ریسرچ کر کے اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ پالیسی پلانرز اور باقی لوگوں کو پیش بھی کرتا ہے، اور تاکہ اس کے اوپر وہ ڈیولپمنٹ کر سکیں۔ تو R&D کا کام جو ہے، اگر کٹنگ ایج یا پراپرلی یہی کام اگر کسی کا اوڑھنا بچھونا ہے، تو اس انسٹیٹیوٹ کا نام ہے نیشنل انسٹیٹیوشن آف پاپولیشن پلاننگ۔ آج ہم نے دعوت دی ہے اسی انسٹیٹیوٹ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمینہ حسن صاحبہ کو، تاکہ وہ بتا سکیں کہ فرام دا ہارسز ماؤتھ کہ کیا ہو رہا ہے۔ میم ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو جی۔ تھوڑا سا اس پہ جو میں نے ابھی بات کی، آپ اس پہ کوئی بیسک پریمائز دیں، پھر ہم ڈیٹیل کلوز آن آ کے فوکس کر کے آپ سے کچھ اور چیزیں بھی پوچھتے ہیں۔ جی بیسیکلی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز از اے ریسرچ آرگنائزیشن. It was established as a research organization and part and parcel of the Ministry of Population Welfare. Initially 1986 میں یہ اسٹیبلش ہوئی تھی، اور اس کے بعد مختلف منسٹریز کے انڈر یہ رہی، کیونکہ پاپولیشن ویلفیئر ابالش ہو گئی تھی تو پھر یہ پلاننگ کے انڈر آ گئی ایز این اٹانومس باڈی۔ پھر فائنلی 2013 میں یہ منسٹری آف ہیلتھ کے انڈر آئے ایز اے سبارڈینیٹ آفس۔ لیکن اب ریسنٹلی ایک بہت اچھا جو اسٹیپ گورنمنٹ نے لیا کہ اس کو اسٹرینتھن کیا، اور اس کے ساتھ 2 ریسرچ آرگنائزیشنز، بڑی کروشل ریسرچ آرگنائزیشنز جو ہے، ایک ہماری نیشنل فرٹیلیٹی ریسرچ آرگنائزیشن ہے کراچی میں، اور ایک ہمارا ریجنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے یہاں پہ اسلام آباد میں۔ ان دونوں کو مرج کر کے میرے انڈر پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنا کے اسے اٹیچ ڈپارٹمنٹ بنا دیا۔ سو اب اس کی امپورٹنس اور اس کی سگنیفیکنس تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے اوبیسلی، کیونکہ اب اٹس مور آف این ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ ایٹ دا مومنٹ۔
اب اس میں جی فنکشن جو مین ہمارا ہے وہ آبویسلی ریسرچ ہے. ہم ریسرچ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ اینڈ پاپولیشن اینڈ ہیلتھ پہ, اور اس میں ہم بہت ساری ریسرچ اسٹڈیز ہم گاہے بگاہے کرتے رہے ہیں. ادھر پیریڈ آف 5 years اگر میں دیکھوں تو کوئی 157 پبلیکیشنز ہیں ہماری ان ڈفرینٹ ایریاز, جو ہم نے ڈونرس کے ساتھ بھی کی ہیں, جو ہم نے یہاں کے پہ یونیورسٹیز کے ساتھ, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, اینڈ ڈفرینٹ پرائیویٹ NGOs اینڈ INGOs کے ساتھ کیے. اب ایٹ دا مومنٹ جو ہم بہت سارا کام کر رہے ہیں وہ ہے کلیکشن آف ڈیٹا, وچ از آپ کو پتہ ہے کتنا امپورٹنٹ ہے سرویز ڈیٹا. جی سرویز اور پاپولیشن پہ ڈیٹا اکٹھا کرنا از سو امپورٹنٹ کہ ساری جو بیسس ہے آپ کی فیوچر پلاننگ کی اور اسٹریٹجک پلاننگ کی اور پالیسی فارمولیشن کی, وہ اس ڈیٹا پر ہے. اگر پاپولیشن کا ڈیٹا نہیں ہوگا, جیسے آپ نے بات کی یوتھ بلج کی اور ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کی, تو اگر ہم اس کو وے کریں تو یہ ایک طرح کا آبویسلی ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ تو ہے, بٹ کیا ہم نے اس یوتھ کے لیے جو ہمارے پاس ہے اتنی اپرچونیٹیز کریٹ کی ہیں ان دا فارم آف ایجوکیشن اپرچونیٹیز, ووکیشنل ٹریننگ, کیا ہم نے ان کو وہ سب کچھ پرووائڈ کیا ہے جو یہ پروڈکٹیو فارم میں ہمیں آگے نظر آئے کہ یہ کوئی پروڈکٹیو کام کرے اور اس سے اکانومی اور ملک کو فائدہ ہو. آپ نے پروڈکٹیو کا ذکر کیا تو مجھے وہ مجھے پسند بھی بڑا ایک ون لائنر وہ ڈینگ شاپنگ کی اس میں سے وہ نکلا ہوا ہے. وہ جب آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ انہینس یور پروڈکٹیوٹی اینڈ ایکسپورٹ اٹ, اینڈ دیٹ از جس کے اوپر چین کھڑا ہوا ہے. ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے ساری. اس کے بعد یہی چیز ویتنام اور انڈونیشیا اور ریسنٹلی بنگلہ دیش اور انڈیا نے بھی ہمارے دیکھتے ہوئے کیا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پروڈکٹیوٹی میں یوتھ کو انوالو کر کے یوتھ کی پروڈکٹیوٹی کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ ایک ایکسپورٹیبل سرپلس ہو سکے, یعنی کہ گلوبل ایسٹ کے طور پہ کیا وہ چیز ہے جو کی جائے پاکستان میں؟ ایٹ دا مومنٹ مجھے آپ کو بھی نظر آ رہا ہے جتنا برین ڈرین پاکستان سے ہو رہا ہے اس وقت وہ شاید کبھی بھی نہیں ہوا. آپ کا یوتھ, آپ کے ینگسٹرز, ہمارے بڑے ہی بریلینٹ بچے اس وقت سارے باہر ہیں, کیونکہ میں ظاہر اس فیز سے گزری ہوں جب میرے بچے 26, 27 اور 30 کی ایج بریکٹ میں ہیں. میں ان کے فرینڈز اور ان کے جاننے والے ہمارے سارے بیچ میٹس کے بچے دے آر آل ابراڈ. یہاں پہ کوئی نہیں ہے کیونکہ یہاں اپرچونیٹیز نہیں ہیں, اور اپرچونیٹیز ان کو ان دا فارم آف جاب اپرچونیٹیز بڑی ضروری ہیں. ہماری یونیورسٹیز بڑی اچھی ہیں. اب آپ لمس کا کمپیریزن کر لیں, آپ نسٹ کا کمپیریزن کر لیں, آپ باغا خان کا کر لیں, پبلک پرائیویٹ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں بڑی ہائی کلاس, بڑی اچھی. لیکن کیا ان سے جب وہ بچہ نکلے گا بیچلرس کر کے, کیا اس کے پاس جاب اپرچونیٹیز ہیں؟ نہیں ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں اگر اس کو جاب مل بھی جاتی ہے تو وہ اتنی سلیو ڈرائیونگ سی ہے کہ اس کو کیا اس کی میچنگ ریمونریشن مل رہی ہے؟ نہیں ملتی ہے. یعنی جاب ہے آپ کی 8 to 8 اور آپ کو دے رہے ہیں جی بہت ہی بیسک سی ریمونریشن. وہ تو اس کو جو جیسے ہی نیکسٹ اپرچونیٹی ملے گی وہ چلا جائے. تو بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو انڈسٹریز کے ساتھ کولیبریٹ کریں, وہ کوئی ایسا وہ بنائیں تاکہ ایک بچہ جب نکلے تو اسے فوراً جاب مل جائے اس کی اپنے فیلڈ کی. تو یہ جو کچھ تو کہتے ہیں کہ اچھا بھی ہے ریمیٹنسز بھیجیں گے. جی ریمیٹنس, ہمارا تو ملک ریمیٹنسز سے ہی چل رہا ہے. آپ دیکھیں بہت زیادہ ہے, بٹ پھر ہمارے اپنے ملک میں بڑی ضرورت ہے کہ یہاں بھی تو کوئی رہے نا, یہاں بھی تو ہمیں ایکسپرٹس کی ہر فیلڈ میں ضرورت ہے. ایجوکیشن کے لیے تو ابھی آپ بجٹ دیکھیں نا تو اس میں ہے ہی کچھ نہیں. تو ایجوکیٹ وہ جو آؤٹ آف اسکول بچہ ہے, ابھی تک تو آپ خوش ہیں کہ آؤٹ آف اسکول ہے, خرچہ نہیں ہو رہا, لیکن ایک سٹیج پہ آ کے تو وہ برڈن بن جائے گا. تو یہ تو پالیسی کون کریکٹ کرے گا؟ جی بڑی ضرورت ہے. آپ کا اپنا ادارہ بھی اس میں بہت کام میرا خیال ہے کر رہا ہے, اس کو ریویو انالیسز ان ساری چیزوں کا, بجٹ کا, ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ جو بجٹ ہے اس کو بھی بڑی ضرورت ہے کہ ہم فوکس کریں ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ پہ. میرا ظاہر ڈپارٹمنٹ کیونکہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے
تو میں تو کہوں گی کہ اس پہ بھی بڑی ضرورت ہے کہ کام کیا جائے، اور ہمارا بجٹ جو ہے اس کا ایک سبسٹینٹیو حصہ ہیلتھ پہ رکھا جائے. آپ دیکھیے کہ میرا ادارہ جو ہے وہ بہت ساری ڈونرز کے ساتھ کام کرتا ہے. ہمارا جو پارٹنر اس وقت ہے وہ UNFPA ہے، جو ہمیں پورا AWP ہمارا سائن ہوتا ہے اس کا ایوری ایئر، اور اس کی بہت سارے پھر ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے انیشیٹوز ہوتے ہیں جن پہ ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو وی کانٹ ریلائی کمپلیٹلی آن دی گورنمنٹ آف پاکستان بجٹ، کیونکہ وہ اتنا سفیشینٹ نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ریسرچ ایکٹیویٹیز جو ہیں، چاہے وہ سروے ہو چاہے ریسرچ ہو، ہیوج اماؤنٹ آف منی از ریکوائرڈ. فنڈنگ آپ کو اتنی چاہیے ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پھر آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ان ڈونر ایجنسیز پہ اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز پہ کہ وہ آپ کو کسی طرح فنڈ کریں اور یہ ایکٹیویٹیز آگے چلیں. وہ ایک پرانی جو گلف وار تھی اس میں ایک میزائل بڑا مشہور ہوا تھا، اسکڈ میزائل، کہ آپ مارتے ہیں تو انرشیا جو ہے اس کو گائیڈ کرتا ہے، انرشیل گائیڈڈ ہوتا ہے. جی تو کیا کیا جائے کہ یہ جو ہمارا انرشیا اس وقت ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے اس کو توڑا جائے، اور اس کو سمارٹ، جیسے نئے میزائلز جو ہیں وہ کچھ ہیٹ سیکنگ ہوتے ہیں، کچھ ریڈیشن اینٹی وہ ٹارگٹ کو دیکھ، اس کو کس طرح موڑا جائے؟ جی اوور آل ایک بڑا انالیسس کی ضرورت ہے ایٹ دی اوور آل فیڈرل اینڈ پروونشل لیول. ہمارے سسٹم میں جو ابھی اس وقت ہے آفٹر دی 18th امینڈمنٹ، اس میں پروونسز بالکل ظاہر ہے آل اٹانومس ہو گئے ہیں، اور ان کی بجٹ اپنا ہوتا ہے، ان کو ہم ایک بار بجٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں دین دے فنکشن. لیکن ہمارے ان کے ساتھ جو ایک کولیبوریشن ہے نا، اس کی بہت ضرورت ہے کہ پروونس اور فیڈرل کی آپس میں ورٹیکل کو. جی بہت بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہیلتھ کے لیول پہ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ پروونسز کو ساتھ لے کے چلیں. پروونسز کے ساتھ ہماری جو کوآرڈینیشن ہے وہ دیٹ از آف اٹ موسٹ امپورٹنس، اور ان کے ساتھ ملے، کیونکہ دیکھیں گراؤنڈ لیول پہ تو گراس روٹ لیول پہ وہی پروونسز ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ جا کے جو کام کرتے ہیں، اصل ایشوز جو ہیں وہ وہاں سے ریز ہوتے ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا یہ خیال ہے تو یہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ اوور آل آپ پورے سسٹم کو آپ کو ایک دفعہ اسٹڈی اور انالائز ایگزامن کرنا پڑے گا کہ کہاں کہاں شارٹ کمنگز ہیں، کس طرح ہم ہر سیکٹر میں جو ہے جا کے اس کو دیکھ کے. اور پاور کدھر ہے جو ریلنکوش نہیں ہو رہی، ریسورسز میں ایڈ نہیں ہو رہی، وہ کدھر ہے؟ جی ایک تو ہمارے اپنے آپ کو پتہ ہے اوور آل بجٹ کنسٹرینٹس، ہمارا ایک ملک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اس کے اپنے ایک کنسٹرینٹس بہت سارے ہیں جو کہ ہمیں دیکھتے ہوئے پھر ہمارا ظاہر بجٹ بنتا ہے. پھر اس پہ اب جب بجٹ بنتا ہے اس سے پہلے بڑا کچھ اس میں دیکھا جاتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں ایٹ ایوری لیول، ہر سیکٹر ہر منسٹری اپنا کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تو وہاں پہ میرا خیال ہے جو لوگ پلاننگ کمیشن ہے، ہماری منسٹری آف فائنانس ہے، وہاں آلریڈی بڑے بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ نیکسٹ فیوچر میں ان دا نیکسٹ 5 years یہ چیزیں بہت امپروو ہو جائیں گی. اچھا، آپ کے ہم اس کے اوپر ایک کویشچن آپ سے پوچھ لیتے ہیں جو آپ کو پوچھ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر آپ کا ادارہ جو کر رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کیا ایڈوائس دیں گی کہ آپ کی طرف سے جو ان پٹ ہے وہ کون کون سی ہیں جنہیں شامل جلد از جلد کیا جائے، مین اسٹریم کیا جائے؟ جی دیکھیں، ایک تو ڈیٹا ہمارا ریگولر ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں ان دا فارم آف، پہلے ہم PDHS بھی کرتے تھے، اگر آپ کو اس سے آگاہی ہو تھوڑی سی، پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے. یہ ایک ریگولر فیچر ہے جو ایوری 5 years نپس کرتا تھا صرف، اور یہ 17-18 میں ہوا ہے لاسٹ جو ہم نے کیا تھا، اور اب یہ 5 سال سے زیادہ ہو گئے. جی 5 سال سے زیادہ ہو گیا. وین آئی جوائنڈ ان 23 یہاں پہ، تو مجھے کہا گیا کہ آپ جی اسٹارٹ کریں اور ری اب کرنا ہے، اور ظاہر ہے PDHS بڑا امپورٹنٹ ایک جو پورا اوور آل آپ کی پاپولیشن اور ہیلتھ کو انکمپس کرتا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹا دیتا ہے. اس کے انڈیکیٹرز اتنے وائڈ براڈ اسپیکٹرم ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ اس میں فیملی پلاننگ بھی ہے، اس میں نیوٹریشن بھی ہے، اس میں چائلڈ مورٹیلٹی بھی ہے، اس میں HIV بھی ہے، اس میں آپ کا جینڈر بیسڈ وائلنس بھی ہے. سو وہ اتنے ایسے انڈیکیٹرز ہیں آل انکمپسنگ کہ وہ پوری آپ کی سیکٹر کو کور کر لیتے ہیں. اس پہ جتنی بھی پالیسیز بنیں گی، جتنی بھی اسٹریٹجک پلاننگ ہوگی، وہ اس کی بیسس پہ ہوگی.
تو یہ سروے جو ہے جلد از جلد کیوں رکا ہوا ہے؟ فنڈنگ نہیں ہے؟ جی فنڈنگ کا بہت بڑا ایشو تھا ایک. کس نے دینی ہے؟ فیڈرل بجٹ میں ایلوکیٹ ہوئی ہے اس دفعہ یا نہیں؟ نہیں, یہ ایکچولی آپ یہ دیکھیے کہ ہم 91 سے اس کو کر رہے ہیں, 4 راؤنڈس ہو چکے ہیں اور یہ 5th راؤنڈ ہونا تھا. یہ ہمیشہ سے اس کو ڈونر سپورٹ کرتے ہیں, یعنی تھرو آؤٹ ہمیشہ جب سے میں نے دیکھا, اور اب جب میں آئی اور میں نے اس کو کرنا شروع کیا اور میں نے 3 آئی تھنک ڈونر کانفرنسز کی اس کے لیے. UNFP ہمارا پارٹنر جو ہے وہ بالکل ہمارے ساتھ اس کو ارینج کرتا رہا اور ہمارے ساتھ اس کی ان اے وے کنورسنگ کرتا رہا کہ جی ہمیں فنڈس دیے جائیں. لیکن ایک لیول پہ آ کے ایک ڈونر فٹیگ آ جاتی ہے کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان کو چپ ان کرے تو پھر ہم کریں گے, سو پھر ہمیں منسٹری نے کہا کہ جی ایک آپ PC1 بنائیے. PC1 کی حد تک ہمارا کافی کام ہو گیا, DDWP سے اپروو بھی ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں جی اب یہ CDWP میں جائے گا, ظاہر ہے اٹس اے میگا سروے اینڈ پروجیکٹ. پھر وہ پلاننگ میں چلا گیا. جب وہ پلاننگ میں گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا انڈر دا منسٹری آف پلاننگ. تو انہوں نے کہا جی وہ بھی سرویز کرتے ہیں اینڈ ہماری طرح وہ بھی ڈیٹا کلیکشن ہے, لیکن ان کا بڑا دوسرا فوکس ہے. ہمارا تو صرف ہیلتھ اور ڈیولپمنٹ پہ ہے, اسی لیے یہ کام ہمیں دیا ہوا تھا. لیکن پھر یہ کہا گیا کہ نہیں جی یہ وہ کریں گے. وہ کر رہے ہیں. مجھے اس کے بارے میں ابھی تک تو کوئی ایسی میں نے بات نہیں سنی کہ انہوں نے شروع کیا ہو یا کوئی میٹنگز ہوئی ہوں یا کنسلٹیشن ہوئی ہو اس پہ. ہم نے تقریباً سارا اسپیڈ ورک اس کا کر لیا ہوا تھا, اور USAID ہمارے ساتھ بالکل الائن تھا. USAID کیونکہ ICF اس کی ایک کنسلٹنگ فرم ہے جو ہمیں اس میں ٹیکنیکلی سپورٹ کرتی ہے. They were all ready to support us and provide us with the funds. تو ہم بالکل تیار تھے and we just needed a nod from the people کے concerned authorities کہ ہو جائے اور ہم چلے جائیں. لیکن I'm sure کہ PBS بھی اس کو کر لے گا. کر لے. کتنا سائز ہے اس کا؟ مانیٹری سائز کتنا؟ جی اس کا کافی بڑا تھا. It was 376 ملین جی روپیز. جی اتنا بڑا تو نہیں جی. اتنے بڑے کام کے لیے تو فیڈرل بجٹ میں سے یا جس طرح بھی جی میرا خیال ہے اب جو PBS کرے گا وہ فیڈرل بجٹ سے ہی دیا جائے گا. نکالا جا سکتا ہے. جی وہ اس کو کچھ ایسا کر لیں کہ پارٹلی وہ کر لیں اور پارٹلی کوئی ڈونر ان کو سپورٹ کر دے, تو میرے خیال اس طرح پھر یہ ہو جائے گا. آخری کویشچن یہ بتائیے کہ یہ پاپولیشن کا انسٹیٹیوٹ تو ہے, کون سی ایک ایسی پالیسی ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ فیڈرل لیول پہ جس کو تھوڑا سا ریہیش کرنے کی ضرورت ہے پاپولیشن کے لحاظ سے؟ میرے خیال سے جو اب میں دیکھ رہی ہوں سچویشن ایٹ دا مومنٹ, اور جو ہمارا PMA آپ کو پتہ ہے نا ایک پرفارمنس مانیٹرنگ فریم ورک ہے جس کے تحت ہم پاپولیشن جو فیملی پلاننگ ہماری ہے ان دا پروونسز اینڈ ایٹ دا فیڈرل لیول ہم اسے ایوری ایئر پورا اس کو انالائز کرتے ہیں تھرو آؤٹ. اس میں بہت بڑا ضروری کام جو ہے وہ فیملی پلاننگ پالیسی ہے. اس میں بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم PMA کے بعد جو ہماری رپورٹس بنتی ہیں اس کو باقاعدہ ہم ڈیسیمنیٹ کرتے ہیں. وہ ساری انفارمیشن ہم پروونسز کو دیتے ہیں کہ جی آپ کے صوبے میں ہم نے یہ دیکھا, اس سال پورا اسٹڈی کیا آپ کی ویریس ڈسٹرکٹس کو, جس کا سیمپل ہم PBS سے لیتے ہیں. PBS کی جو ہمارا PMMS ایک ہو چکا ہے سروے, اس کے ہی سیمپل لے کے ڈسٹرکٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ڈسٹرکٹس میں ہم کلسٹرز میں جاتے ہیں. ایک کلسٹر میں جو ہے وہ لائک 40 to 45 ہاؤسز ہوتے ہیں جن کا ہم سروے کرتے ہیں, اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی 3 چیزیں اس میں بیسیکلی ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی جو وسینٹی میں کسی ڈسٹرکٹ کے کتنی ہیلتھ فیملی ویلفیئر سینٹرز ہیں, وہ چاہے گورنمنٹ کے ہوں اور پرائیویٹ کے ہوں. ان میں کلائنٹیل کیا ہے, کون لوگ آ رہے ہیں, ان کو کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. پھر اس کے ایڈجسٹنٹ ایریاز میں جو ہاؤس ہولڈ ہیں ان کا سروے, ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں, اور یہاں سے جو لوگ نکلتے ہیں کلائنٹس ان کا انٹرویو ہوتا ہے. تو یہ بڑا ہی آپ سمجھیے کہ بڑا ایکسٹینسو ایک کام ہے جو فیملی پلاننگ کے حوالے سے ہو رہا ہے, جو ہم ڈیٹا دے رہے ہیں. اور یہ ہم باقاعدہ اس کی رپورٹ بنا کے اس کی پروونشل لیول پہ ڈسمنیشن ہم پروونس میں جا کے کرتے ہیں. ان کے کنسرنڈ اتھارٹیز کو, ان کے منسٹر, ان کی
सेक्रेटरीज को इनवाइट करते हैं, उनको बताते हैं कि जी आपके प्रोविंस में ये डाटा निकला है, आप वर्क ऑन दिस. ये बताइए कि मैं आखिरी तब दोबारा एक छोटा सा और पूछता हूँ, ये जो पॉपुलेशन प्लानिंग में हमारा किसी हद तक मिलेज रहा है, फेलियर अगर हम ना भी कहें, जी. तो इसकी रीज़न जो है वो फेलियर ऑफ नैरेटिव है या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी है? आई वुड से देखिए एट एवरी लेवल किसी भी चीज़ को जब आप पॉलिसीज तो आप बना लेते हैं. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बांग्लादेश में देखें उन्होंने वो जी किया, कैसे उन्होंने कंट्रोल किया है. बिल्कुल. जिस वक्त वो अलग मुल्क बना तो हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन, बिल्कुल ट्रू. अब वो 16 या 17 है शायद उनकी, मेरा 160 मिलियन है शायद, मेरा ख्याल है. बहुत बहुत उन्होंने अपनी जो उनका पूरा 100 मिलियन पॉपुलेशन कम होगी उनकी. जी जी जो उनकी फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज थी ना, वो बड़ी सक्सेसफुल उसका नज़र आता है. हम हमें अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते? हमारे यहाँ आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल बहुत वीक है. जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके उन सेंटर्स को देखते हैं जो वहाँ पे बने होते हैं, वहाँ पे स्टाफ नहीं है, सप्लाईज नहीं है. जो वहाँ स्टाफ है वो अपना प्राइवेट बिजनेस कर रहा है, प्राइवेट तौर पे क्लाइंट्स को डील कर रहा है. देयर आर सो मेनी इश्यूज दैट वी हाईलाइट आल्सो इन आवर रिपोर्ट्स, और रिकमेंडेशंस देते हैं कि इसको जी कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है. तो ये हमारा काम बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे एवरी ईयर हो रहा है. यानी वी गो इन टू दोज डिस्ट्रिक्ट्स, फिर जब हम एक दफ़ा देखते हैं फिर नेक्स्ट ईयर उसको दोबारा चेक करते हैं कि अच्छा कोई इम्प्रूवमेंट आई. जैसे सिंध ने बहुत काम किया है, सिंध हैज़ रियली इम्प्रूव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सबसे पुअर काम किधर है? बलूचिस्तान एंड KPK. बलूचिस्तान क्योंकि एक तो इट्स अ ह्यूज प्रोविंस, रिसोर्सेज का भी मसला है, और फिर एक्सेसिबिलिटी का इशू है, एजुकेशन लेवल. वेस्ट ऑफ इंडस. जी बिल्कुल बिल्कुल. चलें जी, अल्लाह करे, क्योंकि कीप आवर फिंगर्स क्रॉस. इंशाल्लाह. तो बॉटम लाइन ये है कि इसको समझने की ज़रूरत है. मिसाल से एक फैमिली है जिसमें 2 या 3 बच्चे हैं, वो अच्छे स्कूल कॉलेज में जाते हैं. उसी फैमिली के घर पे एक और फैमिली है जो सपोर्ट करती है, माली है या ड्राइवर है, उनके बच्चे भी हैं. तो हमने देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि बड़े होके वो बच्चे आगे से फिर माली और ड्राइवर होते हैं, और एक ऊपर वाली जो फैमिली है वो पढ़ लिख के तो ऊपर. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक तो विजन का कि करने के रिसोर्सेज का भी है. और कई जगह पे हमने ये देखा है कि जो फैमिलीज़, वही निचली स्टेज की जो फैमिलीज़ हैं जिनका विजन था, उन्होंने इन्वेस्ट किया है अपने बच्चों में, और वो बिल्कुल राइज़ करके आए. यहाँ पर एक थे, वो मैं जानता हूँ, फेडरल सेक्रेटरी, रिटायर हुए हैं बाद में, वो ड्राइवर थे उनके वालिद, और आगे किया. तो ये एक फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली का किस्सा है. अगर जो हाउस होल्ड देखना शुरू करें, पूरा मुल्क इन्हीं फैमिली से मिल के जिक्सा पज़ल की तरह की एक पिक्चर हमारे सामने बना के पेश करते हैं. उस तस्वीर में अगर हम रंग नहीं भरेंगे तो वो तस्वीर हमेशा फीकी रहेगी, और अगर रंग भर देंगे और तस्वीर अच्छी बनी होगी तो वो देखने. यही तरक्की है. सड़कें, रोड और फ्लाईओवर्स, और ये तरक्की नहीं है. क्योंकि ये तो अब देखें, ईरान में 12 दिन में वो तरक्की रिवर्स हो गई है सारी, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो मौजूद है उधर, वो दोबारा बिल्ड कर लेंगे. तो ये हमें समझने की ज़रूरत है. मैं बहुत दफ़ा रेफ़र भी करता हूँ कि शायद हो सकता है इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो, क्योंकि जो कैप्चर हुआ है इस वक्त एक पूरा हमारा सिस्टम, उसका मोमेंटम चेंज करने के लिए भी ज़रूरत है. आई होप कि हमें समझ आ जाए इससे पहले कि हमें फिर कोई और बाहर से आके समझाए. आज तक के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले प्रोग्राम में. अल्लाह हाफ़िज़.